محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی کے ایکسیڈنٹ کے بعد میں نے اسے پاگل خانے داخل کروا دیا تاکہ باپ کی ساری فیکٹری میرے نام ہو جائے۔ وہ مجھے بھائی بھائی پکارتا رہا، مگر میں نے ڈاکٹر کو پیسے کھلا کر اسے بجلی کے جھٹکے لگوائے۔ 5 سال بعد جب وہ مر گیا تو میں اس کا سامان لینے گیا۔ وہاں اس کے تکیے کے نیچے سے ایک چیک بک اور وکالت نامہ نکلا۔ جب میں نے وہ کاغذات پڑھے تو مجھے پتہ چلا کہ جس بھائی کو میں نے پاگل سمجھ کر مار دیا، اس نے مرنے سے پہلے اپنے خون سے انگوٹھا لگا کر ساری جائیداد۔ میں آئینے کے سامنے کھڑا اپنی ٹائی درست کر رہا تھا۔ آج آفس کی ایک اہم میٹنگ تھی جہاں بابا ہم دونوں بھائیوں میں سے کسی ایک کا پروجیکٹ فائنل کرنے والے تھے۔ میں نے اس پروجیکٹ پر پورا مہینہ لگایا تھا، دن رات محنت کی تھی، اپنی آخری سانس لگا دی تھی۔ مجھے امید تھی کہ بابا یہ پروجیکٹ ضرور فائنل کریں گے، وہ انصاف کریں گے۔ میں کمرے سے باہر آیا، سامنے ہی بابا اور ابراہیم بیٹھے کسی بات کی اہم ڈسکشن کر رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی بابا نے ابراہیم کو خاموش کروا دیا تھا، جبکہ میرا چھوٹا بھائی فوراً سے بولا، میں کہتا ہوں بھائی سے بھی ڈسکس کر لیتے ہیں میٹنگز میں، پھر پریشانی نہیں ہوگی۔ جبکہ بابا اس کو آنکھیں دکھاتے ہوئے بولے، بس خاموش ہو جاؤ، زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ہاں شاہ نواز چلے آفس۔ ان کی بات سن کر نہ جانے کیوں مجھے خطرہ محسوس ہوا تھا۔ بابا ابراہیم سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ بچپن میں جب وہ پیدا ہوا تھا تو اس کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ تقریباً کوئی 24 دن وہ ہسپتال میں ایڈمٹ رہا تھا، تب کہیں جا کر اس کی طبیعت حالت بہتر ہوئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ بابا اس پر جان دیتے تھے۔ یہی عالم ماں کا بھی تھا۔ میں بس ایک سائیڈ کریکٹر تھا جسے اس گھرانے نے ایک طرف کر دیا تھا۔ ہم تینوں آفس کے لیے روانہ ہو گئے۔ ڈرائیونگ کرتے وقت بھی میرے دل و دماغ میں یہی خیالات چل رہے تھے، کیا بابا میرا پروجیکٹ فائنل نہیں کریں گے؟ میرا دل بہت زیادہ اداس ہو رہا تھا۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے ہم آفس پہنچ گئے تھے۔ جیسے ہی میں نے آفس میں قدم رکھا، ابراہیم نے میرا ہاتھ تھام لیا تھا۔ میں نے اس کی جانب دیکھا تو وہ نرمی سے بولا، پریشان نہ ہو، میں نے بابا کو آپ کے پروجیکٹ کے حوالے سے بہت کچھ سمجھایا ہے، آپ کو ہی پروجیکٹ ملے گا۔ اس کی بات سن کر میں نے حیران ہو کر اسے دیکھا تھا، مگر وہ آگے جا چکا تھا۔ کوئی دیر بعد ہی میٹنگ شروع ہو گئی تھی۔ ابراہیم نے بہت ہی معمولی سا پروجیکٹ بابا کے سامنے پیش کیا تھا، جسے انہوں نے بہت غور سے سنا تھا، اور اب باری میری آئی تھی۔ میں نے جو 1 ماہ لگا کر پوری محنت کی تھی، اپنی محنت میں ان کے سامنے بیان کرنا شروع ہو گیا تھا۔ میں نے ہر زاویے سے پروجیکٹ کے لیے کام کیا تھا۔ جو بھی سوال کیا جا رہا تھا اس کا جواب میں بالکل آرام سے دے رہا تھا۔ انسان اگر اپنے کام پر محنت کرے اور اسے ہر زاویے سے پرکھ لے تو اسے محفل میں ڈر نہیں ہوتا۔ پروجیکٹ ان کے سامنے پیش کر کے میں اب ایک طرف بیٹھ گیا تھا۔ ہر آنکھ بابا جان پر ہی جمی ہوئی تھی۔ سب کو معلوم تھا کہ یہ پروجیکٹ مجھے ہی ملے گا، لیکن میں جانتا ہی نہیں تھا کہ بابا کے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ چند لمحے بعد وہ ابراہیم کو دیکھتے ہوئے بولے، تمہارا پروجیکٹ معمولی ضرور ہے، لیکن آنے والے وقت کے لیے یہ پروجیکٹ بہت ہی بہترین ثابت ہوگا۔ تم نے جو بنیاد رکھی ہے، اگر ہم اس پر کام کریں تو آگے جا کر بہت فائدہ ہو سکتا ہے۔ اور رہی شاہ نواز کے پروجیکٹ کی بات، یہ ہر لحاظ سے بہتر ہے، اس لیے ہم اس پروجیکٹ کو ابھی ویٹنگ پر رکھتے ہیں اور ابراہیم کے پروجیکٹ پر کام کرتے ہیں تاکہ آسانی ہو سکے۔ میں ایسا ہو گیا تھا جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ ابراہیم کا چہرہ بھی تاریک ہو گیا تھا، شاید وہ میری محنت سے واقف تھا۔ بابا اب تمام تر لوگوں کو اپنی بات کا مطلب سمجھانے لگے تھے، جبکہ میں اچانک ہی کرسی چھوڑ کر اٹھا تھا اور کمرے سے چلا گیا تھا۔ ایک انسان جس نے پورا مہینہ دن رات محنت کی ہو، کھانا پینا بھول گیا ہو،
دوست احباب چھوڑ دیوں ہوں، اس کو آخر میں یہ سننے کو ملے کہ تمہارا آئیڈیا ابھی فی الحال ہم ویٹنگ پر رکھیں گے، اور جس کا آئیڈیا کسی کام کا نہیں ہم اس پر کام کریں گے۔ میں غصے میں ڈرائیونگ کرتے ہوئے سیدھا اپنے دوست کے کلب آ گیا تھا۔ کہنے کو دوپہر کے 3 بج رہے تھے، لیکن یہاں پر پارٹی کا سا ماحول تھا۔ ہر طرف لائٹنگ اور شراب نوشی ہو رہی تھی۔ گانے کی تال پر لوگ رقص کر رہے تھے۔ میں غصے میں جا کر ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ بابا نے اچھا نہیں کیا تھا۔ ہر بار ابراہیم کو آگے اہمیت دینا اور مجھے اس طرح دھتکار دینا مجھے ہمیشہ ہی تکلیف دیتا تھا۔ میں ان کا بڑا بیٹا تھا، ان کی ہر اٹینشن میرے لیے ہونی چاہیے تھی، مگر وہ ہمیشہ ابراہیم کو دیتے تھے۔ آج مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ کاؤنٹر پر موجود لڑکے نے مجھ سے شراب کا پوچھا تھا۔ میں نے سر ہلا کر اسے آج ایک گلاس بنانے کا حکم دے دیا تھا۔ دل و دماغ بالکل خراب ہو رہا تھا۔ آنکھوں کے سامنے بار بار ابراہیم کا چہرہ آ رہا تھا، جس نے آفس میں داخل ہوتے ہی مجھے یقین دلایا تھا کہ بابا میرا ہی آئیڈیا قبول کریں گے۔ دماغ پر ہر شے حاوی ہو رہی تھی۔ اچانک ابراہیم کے الفاظ میرے کان کے پردے سے جا ٹکرائے۔ بھائی سے بھی یہاں ڈسکس کر لیتے ہیں تاکہ میٹنگ روم میں پریشانی نہ ہو۔ کیا ان دونوں نے مل کر میرے ساتھ یہ گیم کھیلا تھا؟ ان کا پہلے ہی ارادہ ہو چکا تھا کہ ابراہیم کا پروجیکٹ قبول کیا جائے گا، لیکن پھر ابراہیم نے مجھے آفس میں داخل ہو کر یہ کیوں بولا تھا کہ آپ پریشان نہ ہو، بابا آپ کا ہی پروجیکٹ فائنل کریں گے؟ کیا وہ مجھے ڈبل کراس کر رہا ہے؟ میرا دماغ غصے کے مارے خراب ہو رہا تھا۔ اس لڑکے نے میرے سامنے شراب رکھ دی تھی۔ میں نے غصے میں گلاس اٹھایا تھا اور ایک ہی گھونٹ میں پوری شراب اپنے حلق میں انڈیل کر گلاس غصے میں توڑ چکا تھا۔ انتظامیہ فوراً سے میرے قریب چلی آئی تھی، مگر میرے دوست نے انہیں بھیج دیا تھا۔ شاید اسے اطلاع مل چکی تھی کہ میں آیا ہوں، اس لیے وہ فوراً میرے پاس آ گیا تھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، کیا بات ہے، کیوں اتنا پریشان ہو رہے ہو؟ اور دن کے وقت تم آفس میں ہوتے ہو، یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس کی بات سن کر میں غصے سے بولا، مجھے ابراہیم کو ختم کرنا ہے۔ اس نے میری زندگی برباد کی ہے، بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک اس نے مجھے ہر لحاظ سے ہرایا ہے۔ بابا جان نے اسے اپنا فیورٹ کہہ دیا، امی جان نے اسے اپنا فیورٹ کہہ دیا۔ کیا میں انسان نہیں ہوں؟ کیا میرے سینے میں دل نہیں ہے؟ کیا مجھے تکلیف نہیں ہوتی؟ میری بات سن کر میرا دوست بولا، ارے کیا ہو گیا ہے؟ تو بچوں کی طرح کیوں ریئیکٹ کر رہا ہے؟ وہ بیمار تھا، تیرے ماں باپ اس لیے اسے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ اس میں غلط کیا ہے؟ میں چلا کر بولا، اس میں غلط یہ ہے کہ ہر کامیابی پر ابراہیم کا نام چپکا دیا جاتا ہے۔ میں کچھ بھی کر لوں، کتنی بھی محنت کر لوں، لیکن مجھے کوئی اہمیت نہیں دی جاتی۔ اہمیت صرف ابراہیم کو ملتی ہے۔ آج جب ہم دونوں بھائیوں نے بابا جان کے سامنے پروجیکٹ رکھا اور ہر شخص میرے پروجیکٹ کو پسند کر رہا تھا، بابا جان نے اس میں بھی ابراہیم کو فوقیت دی اور اس کے پروجیکٹ کو قبول کر کے میرے کام کو انتظار کے لیے رکھ دیا۔ ان کو احساس نہیں کہ میں بھی انسان ہوں، میرے سینے میں بھی دل ہے۔ مجھے ابراہیم کو مارنا ہے، اس کو اپنی زندگی سے دور کر دینا ہے تاکہ ہر کامیابی میری ہو، ماں باپ کی محبت مجھے ملے، اسے کچھ بھی نہ ملے، وہ صرف ایک سائیڈ کریکٹر بن کر رہ جائے۔ میری بات سن کر میرا دوست ہاتھ تھام کر بولا، تو غصہ ہے اس لیے ایسی ویسی باتیں بول رہا ہے؟ ابراہیم تیرا بھائی ہے، زیادہ دل و دماغ پر باتیں سوار نہیں کر، زیادہ سوچے گا تو بیمار ہو جائے گا۔ میری بات سمجھ رہا ہے نا؟ جبکہ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ میں نے اس وقت واقعی حد سے زیادہ غصے میں تھا۔ مجھے خود کو نہیں معلوم تھا میں کیا بول رہا ہوں اور کیا کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ میرا دوست کافی دیر تک مجھے سمجھاتا رہا، جبکہ میرے دل و دماغ میں کوئی بات نہیں بیٹھ رہی تھی۔
بس دماغ پر ایک بات سوار تھی، میں ابراہیم کو مار دوں گا، وہ اسی لائق ہے۔ رات کے تقریباً 10 بجے میں اس کلب سے نکل کر گھر کے لیے روانہ ہوا تھا۔ موبائل فون گاڑی میں ہی تھا، ایک نظر موبائل پر ڈالی تو وہاں امی، بابا، ابراہیم، مینیجر اور بھی کئی لوگوں کی کالز آئی ہوئی تھی۔ میں نے موبائل کو سوئچ آف کر کے پیچھے پھینک دیا تھا اور گاڑی گھر کے راستے پر ڈال دی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہیں دور چلا جاؤں، بالکل اکیلے جہاں کوئی نہ ہو، لیکن جانتا تھا اگر اب میں گھر نہیں پہنچا تو یقیناً پولیس کمپلین ہو جائے گی، اور بلا وجہ کے تماشے برداشت کرنے کی مجھ میں اب ہمت نہیں رہی تھی۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں گھر پہنچ گیا تھا، گاڑی پورچ میں پارک کی اور سیدھا اپنے کمرے کی طرف روانہ ہوا تھا۔ ابھی میں 2 سیڑھیاں چڑھا ہی تھا جب بابا کی گونجدار آواز میرے کان کے پردے سے ٹکرائی تھی۔ کیا چل رہا ہے تمہارے دل و دماغ میں؟ عقل ہے یا نہیں؟ دوپہر کے 3 بجے سے غائب ہو اور اب 10 بج رہے ہیں، بیچ میٹنگ سے کیوں چلے گئے تھے؟ تمہارے اندر عقل نہیں ہے؟ اگر میں نے تمہارا پروجیکٹ انتظار میں رکھا ہے تو اس میں غلط کیا ہے؟ تمہارا پروجیکٹ مکمل تیار ہے، ہم اسے نیکسٹ ٹائم بنا سوچے سمجھے سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ انسان کو دل و دماغ سے چلنا چاہیے۔ جب ہم ایک پروجیکٹ سے فارغ ہو جائیں گے تب ہمارا جذبہ بھی بڑھا ہوا ہوگا اور ہم سب مل کر اس پروجیکٹ پر محنت کر کے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ ابھی جو آئیڈیا مکمل نہیں ہے، اگر ہم اس پر تھوڑی بہت محنت مشقت کریں گے تو وہ بھی رنگ لا سکتا ہے۔ دونوں طرف ہمارا ہی فائدہ ہے۔ یہ بات تمہیں کیوں سمجھ نہیں آتی؟ بابا کی بات سن کر میں نے ایک سخت نگاہ ان کے وجود پر ڈالی اور بنا کچھ بھی کہے کمرے کی طرف بڑھنے لگا تھا جب ابراہیم کی آواز آئی، بھائی، بابا جان کچھ کہہ رہے ہیں، ان کی بات سن کر جائیں۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میں اب پلٹا تھا، وہ بھی بابا کے برابر میں ہی کھڑا ہوا تھا۔ دل چاہ رہا تھا آگے بڑھ کر اس کا گلا دبا دوں، اس کو اس دنیا سے ختم کر دوں، لیکن جانتا تھا یہ کرنا میرے بس سے باہر ہے۔ میں غصے سے چیخا، تم چھوٹے ہو، چھوٹے بن کے رہا کرو، میرے باپ بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور میں نے اب بابا کی طرف انگلی اٹھائی تھی، اگر آپ کو مجھ سے اتنی ہی پرابلم تھی تو مجھے پیدا کیوں کیا تھا؟ ابراہیم کو پیدا کر لیتے، آپ کے لیے آسانی ہوتی۔ میری زندگی بھی برباد کی اور میرا مستقبل بھی برباد کرنے کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہو۔ میری بات سن کر بابا بولے، تمہارے دل میں ابراہیم کے لیے اتنی نفرت کیوں جمع ہو گئی ہے؟ بھائی ہے وہ تمہارا، کچھ تو لحاظ کیا کرو۔ ان کی بات سن کر میں ایک بار پھر نفرت بھرے لہجے میں بولا، اگر وہ بھائی ہے تو اسے بھی آپ میری طرح رکھیں، جس طرح آپ مجھے ہر بات میں نظر انداز کرتے ہیں۔ میری اہمیت اس گھر میں 2 کوڑی کی ہے اور ابراہیم کو بھی وہی اہمیت دیں۔ بابا، آپ ہمیشہ مجھ میں اور ابراہیم میں فرق کرتے چلے آئے ہیں، اور اس فرق نے میرے دل میں آپ کے لیے بہت گہرا خلا چھوڑ دیا ہے۔ ایک وقت دیکھنا، میں آپ لوگوں کو کہیں بھی نظر نہیں آؤں گا۔ ابراہیم کو آپ لوگوں نے اتنا سر پر چڑھا لیا ہے، آپ کو میں کہیں بھی نظر نہیں آتا۔ ایک وقت آئے گا جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، لیکن آپ لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ آپ کے پاس ابراہیم ہوگا۔ میری آنکھوں میں نمی آ گئی تھی، میں نے بامشکل اپنے آپ کو سنبھالا تھا اور چپ چاپ کمرے کی طرف چلا گیا تھا۔ کمرے میں داخل ہو کر میں نے دروازہ اندر سے بند کر لیا تھا۔ دل شدت غم سے نڈھال ہو رہا تھا۔ میں روتے روتے دروازے کے ساتھ ہی بیٹھتا چلا گیا تھا۔ کہنے کو میری عمر اس وقت 26 سال تھی۔ میں ایک سمجھدار باشعور مرد تھا، مگر اس کے باوجود میرا دل اس قدر غم سے نڈھال ہو رہا تھا۔ اس وقت مجھے اپنا آپ ایک چھوٹے بچے کی مانند لگ رہا تھا۔ کافی دیر رونے کے بعد میں خاموشی سے بستر پر لیٹ گیا تھا۔ ابھی مجھے لیٹے کچھ ہی دیر گزری تھی جب کھڑکی کے پاس مجھے کھٹکا محسوس ہوا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا، ابراہیم کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ اس کی عادت تھی
جب بھی ناراض ہوتا مجھے منانے کے لیے ضرور آتا۔ اس کا دل بے شک بہت بڑا تھا، لیکن جو اس کی وجہ سے کمی مجھے محسوس ہوئی تھی میں اسے کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ کمر پر ہاتھ رکھ کر بولا، کیا بات ہے؟ کیوں ہر بات کو سر پر سوار کر کے سب سے ناراض ہو جاتے ہو؟ آخر تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ اس کی بات سن کر اچانک ہی مجھے شدید غصہ آ گیا تھا۔ میں اسے دیکھتے ہوئے بولا، کیوں چلے آئے ہو تم میرے کمرے میں تماشا دیکھنے؟ تم نے مجھے کیا بولا تھا کہ بابا میرا پروجیکٹ فائنل کریں گے، لیکن ہمیشہ کی طرح انہوں نے مجھے نظر انداز کر کے تمہیں اہمیت دی۔ اس کا جواب ہے تمہارے پاس۔ میری بات سن کر وہ بولا، خدا کی قسم بابا نے گھر پر مجھ سے یہی بولا تھا کہ ہم آپ کا پروجیکٹ فائنل کریں گے اور میرے پروجیکٹ کو ویٹنگ پر چھوڑ دیں گے، مگر اس کے باوجود انہوں نے آخری موقع پر اپنا ارادہ تبدیل کر لیا ہے۔ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ لیکن بھائی آپ اس بات کو بھی تو سوچیں، اگر ابھی میرے پروجیکٹ پر کام کیا جا رہا ہے تو 1 مہینے کے بعد آپ کے پروجیکٹ پر کام کیا جائے گا، محنت دونوں پر برابر ہوگی، پھر آپ اتنے مایوس کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کی بات سن کر اچانک ہی مجھے شدید غصہ آ گیا تھا۔ میں اسے دیکھتے ہوئے بولا، میرے سامنے کھڑے ہو کر اس طرح ان کی طرف داری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور تم کچھ کم نہیں ہو۔ سب معلوم ہے مجھے، تمہارے دل میں خوشی کے لڈو پھوٹ رہے ہیں۔ جاؤ یہاں سے، مجھے تنگ نہیں کرو۔ میں تم جیسے لوگوں کے منہ نہیں لگنا چاہتا۔ تم اور بابا دوغلے ہو، اور میں تم لوگوں کی طرح دوغلا نہیں ہوں۔ میرے منہ میں جو کچھ آ رہا تھا میں بولتا چلا جا رہا تھا۔ ابراہیم ایک بار پھر مجھے سمجھاتے ہوئے بولا، یہ سب آپ کے دل و دماغ کا فطور ہے۔ کامیابی مجھے ملے یا آپ کو، بات ایک ہے۔ ہم خون ہیں، ہم بھائی ہیں، ایک ماں کے پیٹ سے نکلے ہوئے بچے ہیں۔ آپ کو ہو کیا گیا ہے، لیکن اس وقت میرا دماغ کچھ بھی قبول کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ شراب کا نشہ بھی سر پر سوار ہو رہا تھا، اس لیے میں ابراہیم کی طرف بڑھا تھا اور اس کے ہاتھ کو پکڑ کر میں نے غصے سے کھینچ کر اسے دروازے سے باہر نکال دیا تھا، اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، آئندہ کے بعد اگر تم میرے کمرے میں اس طرح چلے آئے میں سخت کارروائی کروں گا۔ مجھ سے اور میرے کمرے سے دور رہنا۔ یہ کہہ کر دروازہ میں نے اس کے منہ پر بند کر دیا تھا اور واپس آ کر بستر پر لیٹ گیا تھا۔ کب انہی چیزوں کو سوچتے سوچتے میں گہری نیند سویا، مجھے کچھ علم نہیں ہوا تھا۔ میری آنکھ صبح 9 بجے دروازے کے بجنے سے کھلی تھی۔ کچھ دیر تک میں چھت کو گھورتا رہا، لیکن جب امی کی آواز میرے کان کے پردے سے ٹکرائی، مجبوراً مجھے کھڑا ہونا پڑا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا، سامنے امی کھڑی ہوئی تھی۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی انہوں نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر رسید کیا تھا، جس کتاب نہ لاتے ہوئے میں بے اختیار 2 قدم پیچھے ہوا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے غصے سے بولی، کیا چل رہا ہے تمہارے دل و دماغ میں؟ اپنے ہی بھائی سے جلن حسد کر رہے ہو؟ یہ تربیت کی ہے میں نے تمہاری؟ تم ایک باشعور مرد ہو، 26 سال کے ہو چکے ہو، اس کے باوجود ایسی بچگانہ حرکتیں۔ کبھی کبھی تم شاہ نواز مجھے 6 سال کے بچے لگتے ہو۔ تمہیں معلوم ہے پوری رات تمہارے بابا پریشان رہے۔ ابراہیم ایک لمحہ نہیں سویا۔ اس طرح کیوں کرتے ہو؟ ان کی بات سن کر میں غصے سے بولا، یہ سوال آپ جا کر اپنے شوہر سے پوچھیں، وہ میرے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیا میں ان کی اولاد نہیں ہوں؟ آخر انہیں میرے ساتھ ایسا کر کے حاصل کیا ہو جاتا ہے؟ میں نے زندگی بھر ان کا پیار حاصل کرنے کی کوشش کی، ہر وقت ان کی قدر کی، ان کا احترام کیا، اور بدلے میں مجھے کیا ملا سوائے رسوائی کے؟ اور کچھ بھی نہیں۔ مجھے اکیلا فیل کروایا گیا۔ میں اسی لیے رہ گیا تھا۔ اگر مجھے محبت دی نہیں جاتی تو پھر مجھے پیدا کیوں کیا؟ میری بات سن کر امی بولی، شرم آتی ہے مجھے تمہاری سوچ پر۔ میں نے تمہیں ایسی تربیت نہیں دی تھی کہ بڑے بھائی باپ کی طرح ہوتے ہیں۔ ابراہیم سے جتنی محبت
ہے اتنی ہی تم سے بھی ہے، لیکن تم کبھی اس بات کو سمجھتے ہی نہیں ہو۔ میں نے ہمیشہ تمہارا خیال کیا، کبھی تم نے غلطی کی، تمہاری غلطی پر پردہ ڈالا۔ ابراہیم کتنی بار تمہارا الزام اپنے سر لیتا ہے، اور کیا کریں ہم تمہارے لیے مجھے پریشان کر دیا ہے۔ خبردار تم نے میرے شوہر کو ذرا برابر بھی ٹینشن دی، میرے پاس ان کے سوا کچھ بھی نہیں، اگر انہیں کچھ ہو گیا یاد رکھنا میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ شاہ نواز، یہ کہہ کر امی کمرے سے چلی گئی، جبکہ میں اپنی جگہ پر بالکل خاموش کھڑا تھا۔ یعنی اگر مجھے کچھ ہو گیا اس بات سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر ان کے بیٹے یا شوہر کو کچھ ہوا تو انہیں فرق پڑے گا۔ میں اچانک ہی بستر پر چپ چاپ بیٹھ گیا تھا، آنکھوں میں خون سوار ہو رہا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے ابراہیم سے سخت چڑ ہونے لگی تھی، اور کہتے ہیں نا، یہ جلن حسد انسان کو وہ کرنے پر مجبور کر دیتی ہے جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ میں نے اچانک اپنا موبائل فون اٹھایا تھا اور اپنے دوست کامران کو فون کر دیا، جو نہایت بدمعاش تھا۔ میری پہلی بل پر اس نے کال ریسیو کی تھی۔ میں ہیلو کہتا، اس سے پہلے ہی اس کی لاپرواہ آواز میرے کان کے پردے سے ٹکرائی تھی۔ کیسے ہو شاہ نواز بھائی، کوئی کام ہے؟ کس کو اٹھانا ہے، کس کو مارنا ہے، حکم کرو۔ اس کی بات ہمیشہ ایسے ہی شروع ہوتی تھی، جبکہ میں ہمیشہ ہنس کر ٹال دیتا تھا۔ میں بولا، اس بار بندہ اڑانا ہے، ابراہیم کا ایکسیڈنٹ کروانا ہے، مرے نہیں لیکن ہاتھ پاؤں ٹوٹ جائے اور وہ بستر پر آ جائے۔ بس بہت ہو گیا کامران بھائی، بہت برداشت کر لیا ہے، میں نے اب اس کو سزا دے کر ہی رہوں گا۔ کب تک میں گھٹ گھٹ کر جیوں؟ میں بھی انسان ہوں، سینے میں دل رکھتا ہوں۔ میری بات سن کر کامران بولا، کیا ہو گیا ہے شاہ نواز بھائی؟ ابراہیم تو آپ کا چھوٹا بھائی ہے نا، اس کو کیوں اڑانا چاہتے ہو؟ آخر کیا کر دیا اس نے؟ میں چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، اس کام کے میں آپ کو پورے 3 لاکھ روپے دوں گا۔ اب آپ بتائیں، ابراہیم کو اڑا دیں گے؟ دیکھیں، مرنا نہیں چاہیے، مگر اس حالت پر پہنچا دینا کہ کبھی کھڑا نہ ہو پائے۔ میری بات سن کر وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، دیکھو میں کام پیسے کے لیے کرتا ہوں، لیکن تم میرے بھائی ہو، تم سے پیسہ نہیں لوں گا، لیکن وجہ جاننا چاہتا ہوں، ابراہیم کے ساتھ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ اس کی بات سن کر میرا دل کیا میں سب سچ اس کے سامنے بیان کر دوں، لیکن میں جانتا تھا اگر اس کا دماغ گھوم گیا وہ کبھی بھی میری مدد نہیں کرے گا۔ اس لیے میں لفظوں کو موڑ توڑ کر اس کے سامنے پیش کرنے لگا کہ وہ بلا وجہ مجھ سے حسد کرتا ہے، جو کام میں کرنا چاہتا ہوں بابا کے سامنے آگے بڑھ کر کرتا ہے، جائیداد میں بلا وجہ کا حصے دار بن رہا ہے، حالانکہ ساری زندگی محنت میں نے کی، اور اب جب پھل لینے کا وقت آیا ہے تو وہ خود کو کھڑا ہو رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں اسے ایسی چوٹ دوں کہ نہ اسے جائیداد کی ضرورت پڑے اور نہ ہی روپے پیسوں کی، بس ایک طرف پڑا رہے۔ کیا آپ میری مدد کرو گے؟ میری بات سن کر وہ بولے، میں تو بس اتنا ہی کہوں گا، ابراہیم آپ کا چھوٹا بھائی ہے، سوچ سمجھ کر فیصلہ لینا۔ جبکہ میں غصے سے بولا، میں تمہیں اس کام کے پیسے دوں گا، تم مجھے سمجھاؤ نہیں، بتاؤ اب کرو گے؟ وہ کچھ دیر خاموش رہا اور پھر بولا، بعد میں پچھتانا نہیں، میں تیار ہوں، بتاؤ کب کرنا ہے؟ میں نے اسے آج کا ہی بول دیا تھا، آفس جاتے وقت کام تمام کر دو، میں کسی بھی طرح بابا کو اپنے ساتھ لے آؤں گا۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ میرا منصوبہ کام کر گیا تھا۔ میں نے بہت ہی بہانے سے بابا سے معافی مانگ کر انہیں اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا لیا تھا، جبکہ ابراہیم بابا کی گاڑی لے کر نکل گیا تھا، اس بات سے انجان کہ آج اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میرے دل میں ذرا برابر رحم نہیں آیا تھا، جس انسان کی وجہ سے میں ہر چیز میں سمجھوتا کرنا پڑتا، آج میں ایک دفعہ میں ہی اپنے تمام بدلے لے لوں گا۔ ایک دو دفعہ مجھے خیال آ گیا کہ کہیں بعد میں پچھتاوا نہ ہو، لیکن میں نے اپنا سر جھٹک دیا تھا، جب فیصلہ لے چکا ہوں تو اتنا سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔
میں نے راستہ چھوٹا والا منتخب کیا اور کچھ ہی دیر میں آفس پہنچ گیا۔ بابا بار بار ایک ہی بات دہرا رہے تھے، ابھی اندر نہیں جائیں گے، پہلے ابراہیم آ جائے، تینوں ساتھ میں جائیں گے۔ کل جس طرح سے تم آئے تھے، لوگ طرح طرح کی باتیں بنا رہے ہیں، لیکن میں نے زور زبردستی اندر لے گیا تھا۔ ابھی ہم اندر پہنچے کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب ہسپتال سے کال آ رہی تھی کہ ابراہیم کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور اس کے سر پر گہری چوٹ لگ گئی ہے۔ لمحے بھر کے لیے میں تھوڑا سا گھبرا گیا تھا، سر پر چوٹ کیوں آئی؟ جب میں نے منع کیا تھا کہ ایسی ویسی کوئی چوٹ نہیں دینی جس سے کوئی جانی نقصان ہو، صرف پاؤں ضائع کرنے ہیں، مگر فی الوقت میں بابا کے ہمراہ فوراً ہسپتال بھاگا تھا۔ بابا بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے، وہ مسلسل روئے جا رہے تھے، ان کا رونا مجھے تکلیف دے رہا تھا، لیکن میں کیا کرتا؟ اب حالات ایسے ہو گئے تھے کہ میں صرف خاموش تماشائی بن سکتا تھا۔ میں اور بابا فوراً ہسپتال پہنچے۔ ابھی ہم وہاں پہنچے ہی تھے جب ڈاکٹر نے ایک بری خبر سنا دی کہ ابراہیم کوما میں چلا گیا ہے، اس کے سر پر بہت گہری چوٹ آ گئی ہے، پاؤں بھی ضائع ہو چکے ہیں۔ یہ خبر سننے کی دیر تھی کہ بابا جان کا ہاتھ بے اختیار ان کے دل پر گیا تھا اور اگلے ہی لمحے وہ درد کی شدت سے زمین پر بیٹھ گئے تھے۔ بابا کی حالت بگڑتے ہوئے دیکھ میں نے فوراً ڈاکٹر کو آواز لگائی، انہیں فوراً ایمرجنسی وارڈ میں لے گئے، جبکہ میری جان نکلنا شروع ہو گئی تھی۔ بابا جان کو کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ میرے اور بابا کے درمیان لاکھ اختلافات سہی، لیکن وہ میرے بابا تھے، ان کے بغیر میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اب صحیح معنوں میں مجھے پریشانی ہونا شروع ہو گئی تھی، مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا میں اپنی ماں کو کیسے سمجھاؤں گا۔ ابھی تک امی کو اطلاع نہیں دی گئی تھی۔ کچھ دیر کے بعد ڈاکٹر صاحب باہر آئے، کندھے جھکے ہوئے، چہرے پر مایوسی۔ میرا دل مزید ہلکان ہوا۔ میں فوراً ان کی طرف بڑھا تھا۔ وہ میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، بے شک صدمے کی بات ہے، لیکن آپ کو حوصلہ کرنا پڑے گا۔ آپ کے بابا جان اس دنیا میں نہیں رہے، ان کو میجر ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ ان کی خبر سن کر ایسا لگتا تھا جیسے میرے قدموں تلے سے زمین نکل چکی ہو، آسمان میرے سر پر آن گرا ہو۔ میں بے اختیار زمین بوس ہوا تھا، مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا ڈاکٹر صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ سچ پر مبنی ہے۔ میں روتے ہوئے بولا، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ بابا ٹھیک ہے نا، ابراہیم بھی صحیح ہو جائے گا۔ بابا کو بولے وہ اٹھ جائیں، جبکہ وہ میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، حوصلہ کریں شاہ نواز صاحب، بنا حوصلے کے آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ جبکہ میں پتھر کا مجسمہ بن گیا تھا جس کو میں نے اوپر پہنچانا چاہتا تھا، وہ اب بھی اس دنیا میں موجود تھا، اور جس کی موجودگی میرے لیے بے حد ضروری تھی، وہ اس دنیا میں نہیں رہے تھے۔ میں سر جھکا کر ہچکیوں سے رونے لگ گیا تھا۔ مجھے روتا ہوا دیکھ کئی لوگ ترہم بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے، مگر سب ختم ہو چکا تھا۔ امی کو میں نے بہت مشکل سے اطلاع دی، جبکہ ان کا حال بھی بہت برا تھا۔ عصر کی نماز کے بعد بابا کی تدفین کے تمام تر انتظامات مکمل ہو گئے تھے۔ امی بے ہوش تھیں، انہیں کوئی ہوش ہی نہیں تھا۔ شوہر اس دنیا سے چلا گیا، بیٹا کوما میں ہے۔ ایک عورت کے لیے یہ صدمہ بہت بڑا ہوتا ہے، اس کی زندگی کے دو انمول مرد اس حال میں پہنچ گئے، ان کا کیا ہی حال ہو رہا ہوگا۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے، نہ کبھی تھم پائے گی، اور آفس کی تمام ذمہ داریاں میرے سر آ گئی تھیں جو مجھ سے سنبھالی نہیں جا رہی تھی۔ میں ابراہیم کو راستے سے ہٹانا چاہتا تھا، بابا کو نہیں۔ بابا کا ہونا میرے لیے ضروری تھا۔ بزنس ابھی میرے اکیلے کے بس کی بات نہیں تھی، لیکن جتنا مجھ سے ہو رہا تھا میں کر رہا تھا۔ آفس میں بیٹھا میں اپنے کام میں ہی مصروف تھا جب پی این نے آ کر اطلاع دی، کامران نامی شخص آیا ہے اور آپ سے ملاقات کا مطالبہ کر رہا ہے۔ میرا دل کیا اس انسان کو اپنے ہاتھ سے ختم کر دوں، لیکن میں مجبور تھا۔ میں نے پی این کو اجازت دے دی کہ اسے بھیج دو۔ چند لمحے بعد ایک خراب حلیے والا انسان اندر داخل ہوا۔
میں نے اپنے آپ کو قابو میں رکھا تھا۔ اگر میں اسے کچھ بھی کہتا وہ الزام مجھ پر ہی ڈالتا۔ اندر داخل ہوتے ہی وہ بلند آواز میں بولا، کیا حال ہے شاہ نواز بھائی؟ آپ کا تو اپنا کام کروا کر آپ بھول ہی گئے ہیں۔ ایسے نہیں ہوتا۔ ان کی بات سن کر میں نے فوراً 3 لاکھ روپے کا چیک کاٹ کر ان کے سامنے رکھا اور بیزاری سے بولا، بھائی اپنے پیسے لے لو اور جاؤ یہاں سے۔ میں نے بولا تھا کہ اس کے صرف پاؤں ضائع کرنے ہیں، تم نے اسے کومے میں پہنچا دیا۔ تمہیں معلوم ہے اس کے صدمے سے میرا باپ اس دنیا سے چلا گیا، میری ماں بستر پر آ گئی، میرا پورا خاندان برباد ہو گیا۔ میری بات سن کر وہ بولے، دیکھو ایکسیڈنٹ میں پتہ نہیں چلتا کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں۔ مجھ سے جو ہو سکا میں نے کیا۔ میں نے اس ایکسیڈنٹ کے پہلے ہی تمہیں سمجھایا تھا کہ سوچ سمجھ کر فیصلہ لو، کہیں تم اس فیصلے کے بعد پچھتاؤ نہیں۔ مگر تم نے کیا بولا تھا کہ نہیں نہیں میں نہیں پچھتاؤں گا، آپ اپنا کام کرو۔ اب تو مجھے الزام نہیں دے سکتے۔ جب کہ میں نے گہری سانس لی، مجھے معلوم تھا کہ وہ ایسے ہی الفاظ ادا کرے گا، اس لیے میں نے اسے دیکھتے ہوئے بولا، اچھا ٹھیک ہے، فی الحال آپ ویسے دور چلے جاؤ، اور ہاں جب تک میں آپ سے رابطہ نہیں کروں آپ مجھ سے رابطہ نہیں کرنا، یہ میرے لیے خطرناک ہوگا۔ وہ سر ہلا کر اپنا چیک اٹھائے چلا گیا تھا، جبکہ میں نے پیچھے ایک گہری سانس لی تھی۔ کب تک میں اس دنیا سے بھاگوں گا اور کب تک یہ سچ چھپا رہے گا؟ مجھے کچھ معلوم نہ تھا، وقت کی رفتار دھیرے دھیرے آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک مہینہ بھی مزید بیت گیا تھا، لیکن ابھی تک ابراہیم کو ہوش نہیں آیا تھا۔ زندگی اب دھیرے دھیرے ٹریک پر آنا شروع ہو گئی تھی۔ میں نے بزنس کی تمام بھاگ دوڑ سنبھال لی، امی کو بھی کئی حد تک بہتر کر لی، اور خاص کر آفس کا نظام اب میری مٹھی میں تھا۔ ہر پروجیکٹ کامیابی کی بلندیوں پر جا رہا تھا۔ جس بزنس میں صرف ایک مالک ہو وہاں کا نظام بہت اچھا ہوتا ہے۔ ہر چیز میرے اصول کے مطابق چل رہی تھی، اس لیے میں مطمئن تھا۔ آج معمول کا ہی دن تھا۔ میں امی کے کمرے میں بیٹھا ان کے پاؤں کی مالش کر رہا تھا جب میرا موبائل فون رنگ ہوا تھا۔ موبائل اٹھا کر دیکھا، سامنے ہسپتال سے کال آ رہی تھی۔ میرے دل میں کئی طرح کے خیالات آئے تھے۔ میں نے کال ریسیو کی۔ دوسری طرف سے ڈاکٹر کی آواز سنائی دی تھی، آپ کے بھائی کو ہوش آ گیا ہے اور وہ آپ کو پہچان بھی رہے ہیں۔ بہتر ہوگا آپ ہسپتال آئیں اور ان سے ملاقات کریں، باقی میں آپ کو آگے ان کی میڈیسن وغیرہ سمجھا دیتا ہوں۔ میرے چہرے کے رنگ اڑ گئے تھے۔ جب تک وہ کوما میں تھا مجھے ٹینشن ضرور تھی، لیکن اب مجھے زیادہ ٹینشن ہو رہی تھی۔ اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو سب نظام آدھا آدھا ہو جائے گا۔ کمپنی کے 2 باس ہوں گے جو مجھے بالکل بھی نہیں قبول تھا۔ ابھی مجھے ہی دیکھ رہی تھی، میں کچھ کہتا اس سے پہلے وہ بولی، کیا بات ہے، کس کال آ گئی ہے جو تم اتنے پریشان ہو گئے ہو؟ جبکہ میں نے دیکھتے ہوئے بولا، امی ہسپتال سے کال آئی ہے، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں ابراہیم کو ہوش آ گیا ہے، لیکن وہ کسی کو پہچان نہیں پا رہا۔ کہہ رہے ہیں دماغ الٹ گیا ہے۔ میں نے یہ بات بہت ہی نارمل انداز میں کہی تھی۔ امی جان کی چیخیں نکل گئیں۔ وہ بیٹھ چکی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، تم سچ کہہ رہے ہو؟ ابراہیم کو ہوش آ گیا ہے؟ وہ کیسا ہے؟ اس کی حالت کیسی ہے؟ جبکہ میری حالت اب مزید خراب ہو رہی تھی۔ میں نے بامشکل ان کو سنبھالا تھا اور جلدی سے ہسپتال کے لیے گامزن ہو گیا تھا۔ مجھے اب اپنا دماغ چلانا تھا۔ اگر میں نے بیوقوفی کی، سب کچھ جو میں نے اتنی مشکلوں سے 1 مہینے میں سیٹ کیا، سب ریت کی مانند پھسل جائے گا۔ ایک مختصر مسافت طے کر کے میں ہسپتال پہنچ گیا تھا۔ میں جیسے ہی ابراہیم کے وارڈ میں داخل ہوا، وہ مجھے دیکھتے ہی رو پڑا تھا۔ میں نے اسے گلے سے لگا لیا تھا۔ وہ بولا، سب کیسے ہیں بھائی؟ مجھے یقین نہیں آ رہا، میں ٹھیک ہو گیا ہوں۔ مجھے پتہ ہے بابا جان اس دنیا میں نہیں رہے، امی کی حالت بہت زیادہ خراب ہے۔ آپ لوگ جب میرے قریب کھڑے ہو کر باتیں کرتے تھے تو میں سب سنتا تھا، میں ریئیکٹ کرنے کی کوشش کرتا تھا،
لیکن کچھ کر نہیں پاتا تھا۔ بھائی، امی ٹھیک ہیں اور آپ ٹھیک ہو؟ جبکہ میں صرف ہاں بول کر کمرے سے باہر آ گیا۔ ڈاکٹر صاحب مجھے اپنے کیبن میں لے گئے۔ وہ مجھے آگے کا علاج بتانے لگے۔ جب میں نے ان کے سامنے نوٹوں کے بنڈل رکھے تھے، وہ مجھے اب حیران نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ جب میں نرمی سے بولا، میں مانتا ہوں جو میں آپ سے کہنے لگا ہوں وہ غلط ہے، لیکن آپ ایک ڈاکٹر ہیں اور ایسے کئی کیسز آپ کے ہاتھ میں آئے ہوئے ہوں گے۔ بزنس میں اگر دو مالک ہوں تو نہ تو وہ بزنس کامیاب ہوتا ہے اور نہ ہی رشتوں میں محبت باقی رہتی ہے۔ آپ نے زیادہ کچھ نہیں کرنا، بس ابراہیم کو ایسے انجیکشن دینے ہیں کہ وہ واپس کوما میں چلا جائے یا اس کا دماغ پلٹ جائے، کیونکہ میں اسے اب واپس اپنے گھر اور اپنی کمپنی میں برداشت نہیں کر سکتا۔ بدلے میں آپ کو ہر مہینے ایسے ہی رقم ملتی رہے گی۔ میری بات سن کر وہ بولے، لیکن ابراہیم اب ٹھیک ہے، ہم اگر ایسا کریں گے تو اس کی یہ باڈی قبول نہیں کر پائے گی، اس کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے۔ مگر جب میں نے مزید پیسے بڑھائے تو وہ خاموش ہو گئے اور مجھے مشورہ دیا کہ ہم اسے اس حالت میں پہنچا دیتے ہیں کہ آپ اسے مینٹل ہسپتال میں داخل کروا دیں۔ وہاں پر میرے ایک دوست ہیں ڈاکٹر مبین، وہ آپ کی مدد ضرور کریں گے۔ اکثر لوگ ان سے ایسا کام کاج کرواتے ہیں، وہ پیسوں کے لیے ایسا کام کر لیتے ہیں۔ ان کی بات سن کر میرے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی اور میرے منصوبے کے مطابق ابراہیم کو ایسے انجیکشنز دیے گئے جس سے وہ اب واقعی ہی بہک گیا تھا، اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اسے مینٹل ہسپتال میں داخل کروا دیا۔ یہ سب کرتے ہوئے مجھے اکثر دکھ ہوتا تھا، وہ میرا بھائی ہے، مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن کہتے ہیں نا، انسان جب حسد کرنے لگتا ہے تو اسے اچھا برا کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا، اسے صرف اور صرف دولت نظر آتی ہے۔ اس کی بات مجھے بھی اپنا کاروبار، اپنی ماں کی محبت نظر آ رہے تھے۔ میں ایک تھا، اس لیے امی کی پوری توجہ میری طرف تھی۔ جب مینٹل ہسپتال میں وہ ایڈمٹ ہو رہا تھا، امی بہت روئی۔ ان کا کہنا تھا کہ بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک اس کو اتنے پیار اور نازوں سے پالا پوسا، اور آج یہ کیا قیامت ہم پر چلی آئی ہے۔ لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ جب بھی امی ان سے ملاقات کے لیے جاتی تھی، میں پہلے ہی اسپتال میں پیغام بھیج دیتا، اور وہ لوگ ابراہیم کو ایسے انجیکشنز لگا دیتے تھے جس کے بعد وہ اپنا ہوش کھو بیٹھتا تھا۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ 1 سال بیت گیا اور اب میں نے زندگی میں ایک لڑکی کو شامل کر لیا تھا۔ امی کی طبیعت بھی اب کچھ خاص ٹھیک نہیں رہتی تھی، لیکن مجھ سے جتنا ہو سکے میں اتنا خیال رکھتا تھا۔ ابراہیم کو لے کر وہ اب ٹوٹ چکی تھی، ماں تھی، اپنی اولاد کو اس حال میں نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ جبکہ ڈاکٹر مجھے مسلسل اس بات کے لیے فورس کر رہے تھے کہ اب آپ ان تمام دوائیوں کو روک دیں۔ ابراہیم کی باڈی اب مزید یہ سب برداشت نہیں کر سکتی، اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن میں صرف انکار کر دیتا تھا، قطعاً کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ مجھے معلوم تھا اگر ابراہیم واپس آیا، کاروبار آدھا آدھا تقسیم ہو جائے گا، اور یہ کرنے کی مجھ میں حوصلہ ہمت نہیں ہے۔ وقت اور گزرا تھا، مزید 2 سال اور بیت گئے۔ اللہ نے مجھے پہلی اولاد بیٹے سے نوازی۔ میں اس کا بہت خیال رکھنے لگا اور اسے پیار کرتا تھا۔ میں نے طے کیا کہ میرے 5 بچے ہوں یا 2، میں ان میں سے سب کو ایک جیسا پیار کروں گا۔ جو تکلیف میں نے برداشت کی ہے، اپنے بچوں کو نہیں دوں گا، کیونکہ میں جانتا تھا جب ماں باپ کا پیار نہیں ملتا اور آپ کے سامنے ہی دوسرے بہن بھائیوں کو پیار مل رہا ہوتا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ وقت اور تیزی سے گزرا تھا اور اس واقعے کے پورے 5 سال بیت گئے تھے۔ اس درمیان مجھے اللہ نے دوسری اولاد بیٹی سے نوازا تھا۔ میں خوش تھا، میری فیملی بن گئی تھی۔ امی میرے بچوں کے ساتھ گھل مل گئی تھی۔ ابراہیم کو جیسے ہم لوگ بھول گئے، لیکن اب ڈاکٹر کا کہنا تھا ہم مزید اس کو یہاں نہیں رکھ سکتے۔
کیونکہ جب بھی کوئی دوسرا سٹاف ممبر دورے پر آتا ہے تو ابراہیم کی کنڈیشن کو دیکھ کر وہ لوگ چھٹی دینے کے لیے بولتے ہیں۔ ہمارے ہسپتال کی ریپوٹیشن خراب ہو رہی ہے۔ تھک ہار کر میں نے فیصلہ لے لیا تھا کہ ابراہیم کو اب اس دنیا سے چلے جانا چاہیے۔ بابا جان کا غم بھی تو ہم نے برداشت کر لیا، امی کون سا اس دنیا سے رخصت ہوں گی۔ ابراہیم بھی چلا جائے گا تو امی برداشت کر لیں گی۔ میں نے وہاں کے ڈاکٹرز کو پیسے کھلا دیے اور بجلی کے جھٹکے دینے کا حکم دیا۔ آج میرا دل بے حد اداس ہو رہا تھا۔ میں جانتا تھا میں نے ایک پوری زندگی کو تباہ و برباد کیا، لیکن میں اپنے ہی ماں باپ کا ڈسا ہوا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد مجھے اطلاع مل گئی، ابراہیم اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ میں اس کے کمرے میں ہی بیٹھا اس کی ہر چیز کو دیکھ رہا تھا۔ پہلی بار اس کے درد کو محسوس کر کے میری آنکھوں میں آنسو آئے تھے، مگر میں نے اپنا سر نفرت سے جھٹک دیا تھا۔ جب ماں باپ خود ہی اپنی اولاد کو یہ کرنے پر مجبور کرتے ہیں تو پھر دکھ کس بات کا۔ باہر آ کر میں نے اپنی ماں کو بہت ہی طریقے سے اطلاع دی تھی۔ وہ بہت روئی، لیکن کہیں نہ کہیں ان کے چہرے پر اطمینان تھا کہ میرا بیٹا اذیت سے نکل گیا۔ 5 سال کسی ہسپتال میں قید رہنا کوئی عام بات نہیں۔ کچھ ہی دیر کے بعد اس کی ڈیڈ باڈی ریسیو کی اور سرد خانے چلا گیا۔ وہیں پر اس کا غسل وغیرہ ہوا اور وہیں سے میں اس کی باڈی کو گھر لے کر آیا تھا۔ تمام رشتہ دار جمع ہو گئے، سب نے افسوس کیا۔ میرے دوست احباب گھر میں ایک بار پھر صف ماتم بچھا ہوا تھا، اور ٹھیک مغرب کی اذان کے بعد اس کو بھی مٹی تلے دفنا دیا گیا۔ وہ رات میرے لیے بہت بھاری تھی، ایسا لگتا تھا مجھ سے 2 قتل ہو گئے، لیکن میں کہیں نہ کہیں مطمئن تھا، کیونکہ میرے پاس ماں بھی تھی، میری اولاد بھی تھی اور میری بیوی بھی۔ لیکن میں جانتا ہی نہیں تھا کہ مجھے کتنا بڑا دھچکا لگنے والا ہے۔ 2 دن خاموشی سے بیت گئے۔ 2 دن بعد صبح 9 بجے مجھے میری بیوی نے اٹھایا تھا۔ وکیل صاحب آئے ہیں اور آپ کو نیچے بلایا جا رہا ہے۔ میں حیران ہوں، کون وکیل اور کیوں چلا آیا ہے؟ میں نے جلدی جلدی کپڑے تبدیل کیے اور نیچے آ گیا تھا۔ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے کمپنی کے ہی وکیل صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے فوراً ان سے سلام دعا کی تھی، اور جب کہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، آپ کے بابا اور ابراہیم کی بدولت مطابق میں اب یہاں پر آیا ہوں۔ میں نے حیرت سے ان کی شکل دیکھی۔ وہ بولے، آپ کے والد نے مرنے سے پہلے ایک وصیت بنوائی تھی، انہوں نے درج کیا تھا 30% جائیداد آپ کی اور 70% جائیداد ابراہیم صاحب کو ملے گی۔ اس وصیت کے بارے میں ابراہیم صاحب جانتے تھے، سوائے آپ کے۔ آپ کے بابا نے یہ اس لیے کہا تھا کیونکہ آپ ابراہیم صاحب کو پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ چاہتے تھے آپ دونوں بھائی ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر رہیں۔ ابراہیم صاحب آپ کو پسند کرتے تھے، اس لیے اتنا زیادہ حصہ ان کے لیے رکھا تھا تاکہ وہ آپ کو اسی بہانے مل جل کر رہیں۔ یہ وصیت آپ لوگوں کو ان کے مرنے کے فوراً بعد دینی تھی، لیکن ابراہیم صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو چکا، اس لیے مجھے انتظار کرنا پڑا۔ پھر وہ جس دن کوما سے باہر آئے، اسی دن میں ان کے پاس چلا گیا تھا۔ آپ کے پہنچنے سے پہلے اطلاع مجھے ملی تھی۔ تب ابراہیم صاحب نے ایک انوکھی بات کہی تھی۔ انہوں نے پوری جائیداد، کاروبار اور ہر ایک شیئر آپ کے نام کر دی تھی۔ مینٹل ہسپتال جا کر میں نے ان سے دستخط وغیرہ کروا لیے۔ انہوں نے انگوٹھا وغیرہ لگوا دیا ہے۔ یہ تمام تر کاغذات ہیں۔ یہ انہوں نے اس لیے کیا کیونکہ آپ بہت ایمانداری سے ان کا علاج کروا رہے تھے اور اپنی ماں کا خیال رکھ رہے تھے، اور ڈپلیکیٹ کاغذات بھی انہوں نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، جبکہ میں ایسا ہو چکا تھا جیسے میرے وجود سے جان نکل گئی ہو۔ ابراہیم نے پوری کہانی کا رخ تبدیل کر دیا۔ اس نے مجھے جاتے ہوئے اتنی بڑی چوٹ دی جس کا خمیازہ کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔
وہیں سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ اگلے دن جب میں مینٹل ہسپتال چلا گیا اور اس کا بیڈ اٹھایا اور اس کے نیچے سے کاغذات اور ایک خط بھی موجود تھا، میں نے وہ پڑھنا شروع کیا۔ بھائی جان، جب آپ کو یہ خط ملے گا میں اس دنیا میں نہ رہوں گا۔ مجھے معلوم ہے میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، لیکن آپ اپنی نفرت اور حسد میں آ کر مجھے یہاں سے نکالنا نہیں چاہتے۔ میں نے اب طے کر لیا ہے کہ میں مر کر یہاں سے جاؤں گا، کیونکہ جس انسان سے میں محبت کرتا تھا وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہا۔ مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ میں آپ کا بھائی ہوں۔ کاش میں آپ کا بھائی نہ ہوتا، کاش وہ 24 دن جو میں ہسپتال میں پیدا ہونے کے بعد داخل رہا وہیں مر جاتا۔ جس حسد میں آ کر آپ نے میرے ساتھ یہ سب کیا ہے، وہ تمام جائیداد میں نے آپ کو دے دی۔ خدا آپ کا نگہبان ہو، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ جبکہ میں وہیں بیٹھ گیا اور زاروں قطار رونے لگا۔ مجھے معلوم تھا کہ اب کبھی بھی سکون نہیں ملے گا، اور یہ حقیقت ہے۔ اس واقعے کو پورے 3 سال بیت گئے، لیکن میں آج بھی بہت بے سکون ہوں۔ میرے پاس کچھ بھی نہیں، دولت ہے، پیسہ ہے، لیکن وہ سکون نہیں جو ہونا چاہیے۔ میری ماں بھی اس دنیا سے جا چکی ہے، اولاد بہت نافرمان ہے۔ یہ سب میرے ہی کارناموں کا نتیجہ ہے جو مجھے دنیا میں بھگتنا ہے۔ میں تمام سننے والوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ اپنے بھائی بہنوں سے پیار کریں، حسد نہیں کریں، اور ماں باپ سے التماس ہے کہ اپنے بچوں کو ایک جیسا پیار کریں۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جسے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔